السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس قرآن کا ایک حیرت انگیز واقعہ قسط نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی جس میں انسان، جنات اور پرندے سب ان کے تابع تھے۔ اسی لشکر میں ایک خاص پرندہ ہدہد بھی تھا جو دور دراز علاقوں کی خبر لا کر سنایا کرتا تھا۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حاضر ہوا اور اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں سبا نامی ایک قوم کے پاس گیا تھا جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس عورت کو اللہ نے بڑی طاقت، بڑی سلطنت دی ہے اور اس کے پاس ایک عظیم تخت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ ترجمہ ہے: میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ یہ عورت دراصل ملکہ بلقیس تھی جو سبا کی حکمران تھی۔ اس کی سلطنت بہت مضبوط اور مالدار اور معظم تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے مشیر اور طاقتور سردار موجود تھے، مگر ہدہد نے جو اگلی بات بتائی وہ سب سے زیادہ افسوسناک تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس ہدہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ترجمہ: میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں فوراً یہ احساس پیدا ہوا کہ اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایک نبی کی ذمہ داری صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا بھی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور ہدہد کے ہاتھ ملکہ بلقیس کی طرف بھیج دیا۔ قرآن مجید میں اس خط کے الفاظ بھی محفوظ ہیں: انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ ترجمہ: یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایک مختصر مگر انتہائی طاقتور دعوت تھی۔ اب ہدہد یہ خط کے لے کر ایک لمبا سفر طے کرنے والا تھا، ایک ایسی ملکہ کے دربار تک جس کے پاس عظیم سلطنت ہے، بے شمار دولت اور طاقتور لشکر تھا۔ مگر جب یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا تو اس نے ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ آنے والی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے ملکہ بلقیس نے دربار میں خط پڑھ کر کیا کہا، اس نے اپنے مشیروں سے کیا مشورہ لیا اور اس نے جنگ کی بجائے کون سا حیرت انگیز راستہ اختیار کیا۔ اگر آپ اس ایمان فروز دلچسپ سے اس کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں یا تو پھر اس کو سننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کرتے جائیں اور اس کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ ہر اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے اور یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط نمبر 3 جلد ہی آپ کو ریلیز کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔